اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یرحم اللہ خباب بن الارت فلقد اسلم راغبا وهاجر طائعا وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ وعاش مجاہدا۔ حضرات اکرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایک خاص شخصیت کے لیے یہ کلمہ نورانی ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ خاص فرد اور شخص جناب خباب بن الارت ہیں، جن کے لیے پیغمبر اسلام کے ساتھ زندگی اور ان کا صحابی ہونا ان کی فضیلتوں میں شامل ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یرحم اللہ خباب بن الارت، اللہ تعالی خباب ابن الارت کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کیوں؟ فلقد اسلم راغبا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی رغبت سے، اپنے شوق سے اسلام کو قبول کیا تھا۔ وہاجر طائعا، اور انہوں نے اپنی دلی خواہش کے تحت ہجرت فرمائی تھی۔ وقنع بالکفاف، اور جتنا اللہ نے انہیں عنایت کیا تھا بقدر ضرورت پر ہی انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا اور قناعت کی۔ ورضی عن اللہ، سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے۔ وعاش مجاہدہ، اور وہ مجاہدانہ زندگی بسر کر کے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلمات اشارہ کر رہے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے اس عظیم شخص کے لیے اس کی رحلت کے بعد یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ مولا امیر المومنین کا کسی کے لیے بشارت دینا اور خوشخبری دینا، طوبہ کہہ کے، یا اس کے لیے رحمت پروردگار کے دعا کرنا اپنے آپ میں قابل غور بات ہے کہ مولا امیر المومنین کسی کے لیے رحمت پروردگار کے دعا فرمائیں۔ یقیناً اس کا کوئی افتخار ہوگا، اس نے کوئی ایسا کارنامہ ضرور انجام دیا ہوگا، ایسی باتیں یا ایسی خصوصیات اس کے اندر ضرور پائی جاتی ہوں گی کہ جس کی بنا پر مولا امیر المومنین اس کے لیے رحمت پروردگار کے لیے دعا کریں۔ اور اس کی تعریف میں یہ فقرات ارشاد فرمائیں کہ انہوں نے اپنی رغبت قلبی کے ساتھ اسلام قبول کیا، اپنی چاہت اور مرضی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ بہت کم سامان زندگی پر انہوں نے صبر کیا اور اپنی زندگی بسر کی مجاہدانہ طور پر۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی خصوصیات یا کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی بنا پر مولا امیر المومنین نے یہ کلمات ارشاد فرمائے؟ ایسا کیا کمال تھا جناب خباب ابن الارت میں کہ جن کمالات کی بنا پر امیر المومنین نے ان خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ اسلام سے جناب خباب ابن الارت کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو تاریخ اسلام نے جناب خباب ابن الارت کے لیے یہ لکھا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام کے محترم صحابیوں میں شمار تھے۔ اسی بنا پر کفار مکہ نے انہیں بے انتہا اذیتیں دی، بے انتہا ان کے اوپر ظلم کے، لیکن یہ اپنے اسلام کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک کمال ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ کے ساتھ سارے معرکوں میں یہ شریک بھی رہے ہیں۔ رسول اللہ کے رکاب میں انہوں نے کیا ہے؟ شرکت بھی کی ہے، ہر ایک معرکے اسلامی میں۔ اس کے علاوہ جناب رسول خدا کی شہادت کے بعد انہوں نے جناب امیر المومنین کا ساتھ دیا، اور
جناب امیر المومنین کے ساتھ بھی سارے معرکوں میں یہ شامل رہے. آخری وقت میں یہ مدینے کو چھوڑ کر کے کوفے میں سکونت اختیار کر گئے اور کوفے میں ہی 73 سال کی عمر میں یہ سن 39 ہجری میں انتقال کر گئے، یعنی جناب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے 1 سال قبل. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے کمالات اور ایسی خصوصیات اور اتنی ساری اچھی باتیں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہوں تو مولا امیر المومنین کا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا. تاریخ نے لکھا کہ جب آپ کی وفات ہو گئی کوفے میں سن 39 ہجری میں، تو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بنفس نفیس آپ کی نماز جنازہ ادا کی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ مولا امیر المومنین بنفس نفیس جناب خباب ابن الارت کی نماز جنازہ ادا کرے ہیں. اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ آپ قبر کے سرانے پر کھڑے ہو کر کے یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے. آپ نے خباب ابن الارت کی نماز جنازہ بھی ادا کی ہے اور قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کے یہ کلمات ارشاد فرمائے جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ مولا امیر المومنین کی جانب سے یہ کلمات جناب خباب ابن الارت کی مجاہدانہ زندگی، قناعت اور کفاف والی زندگی اور ہجرت والی زندگی اور اذیتوں اور تکالیف کے باوجود، تشدد کے باوجود اسلام اور ایمان پر قائم رہنے کی بنا پر مولا امیر المومنین نے اپنی جانب سے یہ ہدیہ اور قیمتی تحفہ عنایت فرمایا. اس کا مطلب یہ کہ مولا امیر المومنین اسی کے لیے ان کلمات کے ارشاد فرماتے ہیں، ان کلمات کو اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں، یا اسی کو یہ خاص تحفہ اور ہدیہ دیتے ہیں کہ جو ان سارے صفات اور کمال کا مالک اور حامل ہو، جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں گے، جن کے اندر یہ عادتیں پائی جائیں گی. مولا امیر المومنین ان کے لیے ان کلمات کو ادا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے اسلام اور ایمان پر قائم رکھے، کفاف کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دین اسلام کو اپنی تشویق قلبی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اس کے احکام کے اوپر. اور سب سے اہم بات کہ اللہ کی مرضی کے اوپر راضی رہنے کی بھی پروردگار توفیق عنایت فرمائے اور مجاہدانہ زندگی بسر کرنے کی پروردگار توفیق کرامت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک خاص بات وہ یہ کہ آپ سبھی حضرات ہمارے ان بیانات کو سننے کے بعد ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی مزید مذہبی بیانات کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور شیئر بھی کیجئے، اشتراک دیجئے تاکہ لوگوں تک ہماری باتیں پہنچ سکیں، مولا امیر المومنین کے نورانی کلمات لوگوں کی خدمت میں پہنچ سکیں تاکہ لوگ بھی ان کلمات کی برکت سے استفادہ کر سکیں اور ہمارے نام اعمال میں بھی حسنات اور نیکیوں میں اضافہ ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.